نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا۔ حاضرین گرامی قدر، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر ان منتخب مقامات کا مطالعہ ہمارے پیش نظر ہے جن میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی نظر میں کون سا انسان مطلوب انسان ہے۔ ہم نے ان مقامات کا انتخاب کیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی یہ مطلوب صفات موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کے 2 مقامات کو پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 1 تا 5 ہم نے پڑھی ہے، اور پھر ہم نے آیت نمبر 83، 84 اور 85 کا مطالعہ کر کے یہ دیکھا تھا کہ وہ کیا مقامات ہیں اور ان میں کیا صفات ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ آج جو تیسرا مقام ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی سورہ بقرہ ہی کا ایک مقام ہے، اس لیے یہ مناسب محسوس ہوتا ہے کہ میں قرآن مجید جس طریقے سے آیات کو مرتب کرتا ہے، یعنی نظم کے پہلو سے، آپ پر یہ واضح کروں کہ کیا سلسلہ کلام ہے جو چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورت کا موضوع میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں اور یہود پر اب اتمام حجت ہو رہا ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے 5 میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ نبی جن کا وعدہ تھا، یہ کتاب جس کے بارے میں تورات میں پیشگوئی کر دی گئی تھی، یہ اب تمہارے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ خصوصیات ہیں تو پھر ہی اس کتاب کو مانا جائے گا، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی فلاح کی ضمانت دی تھی۔ یعنی یہ تمہید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا قرآن مجید میں اس مقام پر کہ یہ ہدایت تو آ گئی ہے، اس طرح کے لوگ ہدایت کو پائیں گے، اس طرح کے لوگ ہدایت کو پانے سے محروم رہ جائیں گے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ خود ہدایت کیا ہے، اور پھر اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 سے یہودیوں کو براہ راست مخاطب کر کے گفتگو شروع کر دی تھی، اور گفتگو وہ کیا تھی؟ وہ چارج شیٹ تھی جو انہیں دی جا رہی تھی، ان پر اتمام حجت کیا جا رہا تھا کہ یہ تمہارے جرائم ہیں جن کا تم نے تاریخ میں ارتکاب کیا اور اس وقت بھی تم کر رہے ہو، اس لیے اب ہم تمہیں اس منصب سے فارغ کر رہے ہیں۔ اور پھر سورہ بقرہ آگے بڑھتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جس امامت کے منصب سے اب ہم تمہیں معزول کر رہے ہیں، یہ تمہارا کوئی حق نہیں تھا، تمہارا استحقاق نہیں تھا، بلکہ اصلاً یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے، ان کی اولاد سے کیا تھا۔ تو ان کی اولاد کے ایک حصے یعنی بنی اسرائیل کو اب اس منصب سے فارغ کیا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے حصے بنی اسماعیل یعنی صحابہ اکرام جو بنی اسماعیل میں سے ایمان لائے تھے، ان کو اس منصب کے اوپر فائز کیا جا رہا ہے۔ اور تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی جو ہدایت کی گئی تھی، یہ گویا کہ اس کا علامتی اظہار تھا کہ اب امامت کو تبدیل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ امامت ایک بڑا غیر معمولی منصب تھا، تو اب اس نئی امت کو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کے اندر شریعت دینا شروع کی، اور شریعت جب دینے کا آغاز کیا تو اس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کے شریعت میں، یعنی شریعت کا باقاعدہ آغاز آگے ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ شریعت کے احکام دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کچھ اخلاقی تعلیمات جو کہ ایمان و اخلاق کی دعوت ہے، میں پہلے کسی موقع پر یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ اصل میں مقدم ہوتی ہے، ہمیشہ مقدم ہوتی ہے، شریعت اس کے تحفظ ہی کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اخلاقی تعلیمات بیان کرنا شروع کی، اور جس آیت پر وہ اخلاقی تعلیمات ختم ہوئی ہے وہ آیت بر ہے، آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی، اور اسی آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کا جو عنوان ہے، یعنی جس پس منظر میں یہاں پر یہ آیت زیر بحث آ رہی ہے، وہ یہ کہ اب یہ جو نئی امت ہے وہ ان انحرافات کا شکار نہ ہو جو پچھلی امتوں جن کا نشانہ بنی، یہود و نصارہ۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا، میں تھوڑا سا پس منظر واضح کر دوں، کہ اصل دین کو، اصل اسپرٹ کو چھوڑ کر اور اصل شریعت کو بھی چھوڑ کر وہ ظاہری چیزوں کے پیچھے لگ گئے تھے، ظاہر پرستی جسے کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر ایک ظاہر پرستی کی مثال دی ہے کہ نصارہ کا اور یہود کا ایک باہمی جھگڑا اس بات پہ تھا۔ دونوں اصل میں بیت المقدس کو اپنا مرکز اور محور سمجھتے تھے، مسلمان تو بیت اللہ کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں، یہ دونوں امتیں آج بھی بیت المقدس کو اپنا محور و مرکز سمجھتے ہیں۔
دونوں میں بنائے اختلاف ایک بہت بڑا اس زمانے میں یہ تھا کہ نصارہ یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس کا جو مشرقی حصہ ہے ہمارا قبلہ وہ ہے، اور یہود یہ کہتے تھے کہ اس کا جو مغربی حصہ ہے ہمارا قبلہ وہ ہے، اور اس پر ایک دوسرے کو باطل قرار دینے کی اور ایک دوسرے کی مخالفت اور ایک دوسرے کی گمراہی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آپس میں ایک زبردست قسم کی فرقہ وارانہ جنگ تھی جو ان کے درمیان جاری تھی۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا، نہیں ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ مسیحیت جو ہے ایک الگ مذہب بعد میں بنا ہے، اصل میں ابتدا میں ایک عرصے تک یہودیت ہی کی ایک شاخ کے طور پر یہ متعارف رہا ہے۔ تو ان میں بہت سی چیزیں کامن تھیں اور اس میں سے ان کا قبلہ بھی تھا، لیکن قبلہ کامن ہونے کے باوجود، مشترک ہونے کے باوجود انہوں نے ایک جھگڑا یہ کھڑا کر لیا۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک ظاہر پرستی کی ایک مثال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب جہاں سے بات کو اٹھایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ دیکھو یہ جو بر ہے، بر کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے کسی کے حقوق پورے ادا کرنا، حقوق پورے ادا کرنا۔ اردو زبان میں اس کے لیے کوئی ایک لفظ نہیں ہے، تو اس کے لیے عام طور پر نیکی ترجمہ اس کا ایک کیا جاتا ہے۔ ایک زیادہ بہتر ترجمہ وفاداری ہے، یعنی آپ کسی بھی پہلو سے آپ پہ حق عائد ہوتا ہو، کسی رشتے ناطے کسی انسان کے حوالے سے ہو، آپ کوئی عہد معاہدہ کر لیں، کسی ریاست کے فرض کر لیں شہری ہیں، کسی جگہ پہ آپ نے خود وعدہ کر لیا، یعنی کوئی تعلق، کوئی کمٹمنٹ، کوئی رشتہ آپ پر اگر کوئی بھی ذمہ داری عائد کر دے اور آپ اس کو پوری طرح ادا کرنے والے، آپ گویا کہ اس صفت کا مصداق، یعنی آپ اس عہد کو نبھانے والے ہیں، آپ حقیقی معنوں میں نیکوکار ہیں اور آپ اس چیز سے کمیٹڈ ہیں۔ اس کے لیے اردو میں ایک لفظ ہے وفاداری، اس کاز سے، اس چیز سے آپ کمیٹڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیس البر، یہ جو وفاداری ہے یہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے کہ تم اپنا رخ پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ یہود نصارہ کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو ان کا مسئلہ تھا کہ ظاہری چیزوں پہ الجھ کر رہ گئے تھے، یہ میرے نزدیک نیکی نہیں ہے، تم میری وفاداری اس طرح کی باتوں سے اصل میں نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی کیا ہے اور کس شخص کی نیکی ہے؟ اس شخص کی نیکی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، جو ملائکہ پر ایمان لائے، جو کتابوں پر ایمان لائے اور جو نبیوں پر ایمان لائے۔ تو یہ بیان شروع ہو رہا ہے گویا کہ ان صفات کا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب، جو انہیں پسند ہے، جو وہ چاہتے ہیں اپنے بندوں میں، اور اس کے لیے انہوں نے تعبیر اختیار کی کہ میرے وفادار بننا چاہتے ہو، میرے نیکوکار بننا چاہتے ہو، تو دیکھو پھر یہ صفات اختیار کرو۔ تو پہلی صفت ہمیشہ کی طرح جیسے میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی، ایمانیات سے اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ ایمان اصل ہے، ایمان اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، پھر اخلاقیات آتی ہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں شریعت۔ یہ تین چیزیں جو درجہ بدرجہ اسی اعتبار سے اہمیت رکھتی ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان ایک مضبوط اعتقاد کو کہتے ہیں، لیکن اس کو اگر سادہ ترین الفاظ میں آپ سمجھیں تو ایمان لینے کا نام ہے۔ وہ جو دہلی کے کلاسیکل شعرا میں سے جو آخری تھے داغ دہلوی، ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ یعنی میں نے مان لیا آپ کی دلداری کرتے ہوئے، آپ کا لحاظ کرتے ہوئے، لیکن آپ نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹی قسم کھائی تھی، آپ کا ایمان گیا۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کے جو لغوی مطلب ہے مان لینا اس کو بھی بیان کیا ہے، اور جو اس کا اصطلاحی مطلب ہے کہ گویا کہ انسان کے ایمان کا اظہار کیا ہے، اس کے اسلام کا اظہار۔ آپ کا جھوٹی قسم کھا کے اللہ کو آپ نے جھوٹی بات پہ گواہ بنایا، گویا کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ کا ایمان گیا۔ میں آپ کی بات میں نے مان لی، تو یہ کیا ہے؟ اصل میں مان لینا، سارا ترین الفاظ میں اس کا مطلب مان لینا۔ اور ماننا بھی ایسے نہیں ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں جب بات مان لی تو اس شعر میں بھی کیا ہے کہ میں نے آپ پہ اعتماد کر کے آپ کی بات مان لی۔ تو اصل میں اعتماد خود بخود شامل ہوتا ہے ایمان میں، کسی کے اوپر اعتماد کر کے اس کی بات کو مان لینا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ اس کا اگر ہم پہ لغوی مفہوم اگر واضح ہے، اس میں جو سمجھنے کی بات ہے کہ مان لینا کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے۔ اس کی خصوصیت وہی ہے جو ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھی تھی،
یہ یؤمنون بالغیب، اندیکھی چیزوں کو ماننا ہے اور بن دیکھے ماننا ہے. یعنی آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مان لیا. ہم نے جنت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جہنم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مان لیا. ہم نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مان لیا. ہم نے کتابوں کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، مان لیا. ہم نے رسولوں کے اوپر وہی اترتے ہوئے نہیں دیکھ لی، اس کے باوجود میں مان لیا. تو یہ مان لینا، یہ اصل میں ایمان ہے. اور یہ ایمان کس چیز کا اظہار ہے، یہ بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس میں مان لینا کافی نہیں ہے. یہ معتبر کب ہوتا ہے؟ جب اس پہ انسان کو یقین ہو جائے. اور یقین کا مطلب کیا ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی اصل میں کس چیز کا نام ہے. اس دنیا میں نے مثال دی تھی کہ اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ یہاں پر بم رکھا ہوا ہے اور 2 منٹ میں پھٹنے والا ہے تو سب میں تقوی پیدا ہو جائے گا، یعنی سب جان بچا کے بھاگیں گے. یہ کس بات کا اظہار ہے کہ آپ کو میری بات پہ یقین ہے اور اس پہ بھی یقین ہے کہ بم پھٹے گا تو سب مریں گے، یہ سب جان بچا کر جائیں گے یہاں سے. تو جب ایک نبی یہ بتاتا ہے کہ تمہارا ایک پروردگار ہے اور تم نے اگر اس کی نافرمانی کی، اس کے نتائج قیامت کے دن نکلیں گے اور تمہیں جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. تو یہ وہ تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. لیکن یہ تقوی کب پیدا ہوگا؟ جب آپ کو نبی کی بات پر پورا یقین ہو. اگر یقین ہی نہیں ہے پھر ظاہر ہے کہ پھر انسان کے رویے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ ایمان کے متعلق جو کچھ بنیادی بات تھی میں چاہتا تھا کہ اسے بیان کروں. دیکھیے ایمان میں اب میں ایک ایک جز کو لے کے بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کیا کیا چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے منوائی ہے. پہلی چیز خود اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اسے تو بہت سے لوگ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، بلکہ سبھی مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں. یعنی یہ تو الحاد ہے نا کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں اور ابھی فکر بھی یہ ہے یہ پوری. تو چلیے یہ بھی ایک چیز ہے. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو ماننا، وہ موجود ہے. لیکن بالعموم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبھی مان رہے ہوتے ہیں، مسیح بھی مان رہے ہوتے ہیں، ہندو بھی مان رہے ہوتے ہیں، برہما کا ان کے ایک تصور ہے، اور مذاہب والے بھی مان رہے ہوتے ہیں. اصل میں مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ وہ ہے ویسا مانو. یعنی وہ وحدہ لا شریک، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسے مانو. اس کو کارساز بنا لو. یہ یقین رکھو کہ ہم بولتے ہیں وہ سنتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ جانتا ہے، ہم سوچتے ہیں وہ سمجھ لیتا ہے. اگر یہ یقین ہے تو پھر ہم نے اللہ کو مانا. پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی تھی نا کہ نماز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا تصور نہیں آتا. ہمارے دل کی گہرائیوں میں اصل میں اللہ تعالیٰ اس طرح موجود نہیں ہے، اس لیے مسئلہ پیدا ہو. ورنہ آدمی یہ تو مانا جا سکتا ہے نا بہت مصروفیت کے اندر ہے، تو بہت مصروفیت میں آدمی کا دھیان ہو سکتا ہے بھٹک جائے، لیکن اسے خیال تو آئے گا نا وہ کھڑا ہوا کہاں پہ ہوں، کیا کر رہا ہوں. تو یہ چیز انسان کے شعور میں جب جاگزی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہے پھر انسان میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. ایمان پہلی چیز ہے اللہ کے اوپر. دوسری چیز دیکھیے اس میں آخرت کا ذکر ہے. اس میں بھی قانونی طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں ایک روز پیش ہونا ہے اور زندگی وہی زندگی ہے، وہی ابدی زندگی ہے، اور وہاں پر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اس کے سوا تیسرا کوئی انجام نہیں. تو یہ ماننا اصل میں آخرت کو ماننا. اور یہ کہ جس قانون پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے وہ میرٹ ہے، عدل کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے چہیتوں کو، عمل تو کچھ بھی نہ کریں وہ اللہ کی پسند کے، اور کچھ لوگ اپنے چہیتوں کو چھڑا کے لے جائیں گے. قرآن مجید اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑے. یہ عمل کرو گے تو نجات پاؤ گے. ملائکہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قدرت کا کارخانہ چلا رہے ہیں. وہ بادشاہ ہیں، وہ بادشاہ ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، کرتے نہیں ہیں کچھ. وہ حکم دیتے ہیں اور ان کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے ایک پوری مخلوق ہے. جس طرح دنیا میں وزیر اعظم کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے بیوروکریسی ہوتی ہے، وزیر اعظم خود کچھ بھی نہیں کرتا. جن ملکوں میں صدارتی نظام ہے وہاں صدر کچھ بھی نہیں کرتا، وہ صرف
حکم جاری کرتے ہیں اور پھر اس پہ بیوروکریسی عمل درآمد کراتے ہیں۔ یہ گویا کہ سمجھ لیجیے اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی بیوروکریسی چلا رہی ہے، جو فرشتے ہیں اور ان میں سے سیدنا جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ حیثیت کے فرشتے ہیں، وہی لے کے بھی وہی آتے ہیں، اور باقی اور بھی بہت سے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ ان کے خاص طور پر ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتے جو ہیں زمانہ قدیم میں ان کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا گیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی صحیح حیثیت قرآن میں جگہ جگہ واضح کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اور ان کی حیثیت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ خدائی میں کسی پہلو سے شریک نہیں ہے۔ پھر کتاب کے اوپر ایمان، کتاب کے اوپر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ کتاب دیکھیے کیا ہے، یہ جو قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، اب غور کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہے۔ اس کتاب پر اگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہے، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، تو ہم کیوں عمل کریں گے؟ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اچھا، اس یقین کو کوئی جس طرح آخرت کا عقیدہ ہے نا، مانتے تو آخرت کو ہیں، لیکن جی ہمیں کوئی بخشوا دے گا، ہمارا کوئی شفیع ہوگا اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کتاب کا بھی معاملہ ہے تو اللہ کا کلام، لیکن اس کو ہم وہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں جو اس نے اپنی حیثیت خود بیان کی کہ یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے۔ میزان کا مطلب ہے ترازو ہے، اس پر رکھ کر ہر چیز کو تولا جائے گا۔ یہ فرقان ہے، کسوٹی ہے، اس پر پرکھ کر ہر چیز کو دیکھا جائے گا کہ کون سی ملمہ سازی ہے اور کون سی چیز حقیقی معنوں میں سونا۔ ہر چیز کی ویلیو اس پر رکھ کے دیکھی جائے گی نا۔ اس کو ذرا عملی مثال سے سمجھیے کہ جب میں بار بار اصرار کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا اور آپ کا فیصلہ کر دیں گے، میں نے پوری منظر کشی کر کے آپ کو بتایا تھا، قیامت کے دن ایک طرف میرا اور آپ کا نامہ اعمال ہوگا، دوسری طرف فرشتہ قرآن مجید لے کے کھڑا ہوگا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے، یہ جو چیزیں یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں اور ہوں گی اور پیچھے ہم نے پڑھی، تم کچھ اور کر کے آئے ہو۔ تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم مانتے نہیں تھے اللہ کی کتاب کو، یہ اللہ کی کتاب ہے، یا مانتے تھے تو ہم اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو ماننا بھی ہے اور اہمیت بھی دینی ہے۔ اگر یہ کریں گے تو پھر ہمارے نامہ اعمال میں وہ اعمال ہوں گے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، ورنہ ہم کیوں یہ اعمال کریں گے جب ان کی اہمیت نہیں۔ پھر دوسرے اعمال آ جائیں گے، پھر وہ آ جائیں گے جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے کہ اپنے رخ مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے، ظاہری چیزوں میں الجھ کے رہتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر آخر میں انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور کسی انسان سے تو براہ راست کلام نہیں کرتے، وہ انسانوں میں سے کچھ کا انتخاب کرتے ہیں، ان پر وحی نازل کرتے ہیں، اور پھر یہ انبیاء علیہ السلام ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم سے کلام کرتے ہیں۔ تو ان کو اس حیثیت میں ماننا ضروری ہے کہ نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اس نے جو فیصلہ کر دیا اسے ماننا لازمی ہے۔ اگر نہیں مانا تو ہم پھر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نبی کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے، اس کی بات حرف آخر ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں کیسے پتہ چلا قرآن ہے؟ یہ بھی نبی نے دیا۔ دین ہمیں کیسے پتہ چلا دین ہے؟ یہ بھی نبی نے دیا۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ یہ بھی نبی بتاتے۔ یہ نبی کا مقام ہوتا ہے، اور اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ آپ ہی سب کچھ ہے، آپ ہی سب کچھ ہے۔ دین ملے گا تو آپ سے ملے گا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس میں نجات ہے کس میں نہیں، سب آپ ہی بیان کریں گے۔ تو یہ پہلا مطالبہ ہے گویا کہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ وہی بات ہے، آپ غور کیجئے، جو بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا اور جو ان کو احکام دیے گئے تھے وہاں پہ بھی تھا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ وہاں پر ایک آخری جملہ بدل دیا تھا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، باقی چیزیں یہی ہیں، ذوی القربیٰ والیتامىٰ والمساکین، اور کچھ دوسری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اب ایمان کا عملی اظہار شروع ہے، یعنی ایمان کا درخت ہے تو یہ پھل آنے چاہیے۔ وہ جڑ اگر دل کی زمین کے اوپر جگہ پکڑ چکی ہے تو یہ برگ و بار نکلنے چاہیے۔ تو پہلا ثمر کیا ہے، پہلا پھل کیا ہے اس ایمان کا؟ آدمی میں اتنا حوصلہ ہو کہ اپنا مال دینے کے لیے تیار ہے۔ وہاں پہ اس کو احسان کہا گیا تھا، یہ میں نے پچھلی دفعہ واضح کیا گیا تھا کہ احسان میں مال دینا خود بخود شامل ہے۔ یہاں ہی کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، مال دو۔ والدین کا یہاں ذکر نہیں ہے، وہاں والدین کا تھا۔ قرابت داروں میں سب سے پہلا رشتہ والدین ہی ہوتا ہے، اس لیے ان کا ذکر اگر کیا جاتا ہے تو خصوصیت سے، ورنہ پہلا رشتہ والدین کا ہوتا ہے۔ قرابت دار کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں خونی رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ
بھائی بہن اور ان سے پھوٹنے والے رشتے یا سحری رشتے ہوتے ہیں جو کہ بیوی یا شوہر کے تعلق سے، ساس سسر اور پھر ان کا خاندان. یہ دو بنیادی رشتے ہوتے ہیں. تیسرا بھی رشتہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں تو نہیں ہے، رضائی رشتہ، لیکن ان سب کے ساتھ ہی حسن سلوک کا اور گویا کہ جس طرح یہاں کہا گیا انفاق کا حکم ہے. پہلی چیز رشتہ دار. دیکھیے رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غریب ہوں، نہیں، غریب ہوں امیر ہوں ان پہ خرچ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اصل جو اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں انسان اس دنیا میں تنہا نہیں جیتا. وہ کہاں جیتا ہے؟ وہ رشتہ داروں میں جیتا. اور یہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ آپ کو دوست پسند نہ ہوں، ذوق کے نہ ہوں، تو آپ دوست بدل سکتے ہیں. کلاس فیلوز بدل جاتے ہیں، پڑوسی بدل جاتے ہیں، میاں بیوی کا حتیٰ کہ جو تعلق ہے وہ بھی بدل سکتا ہے. یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں بدلتے، یہ مرتے دم تک رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تعلق نہ ٹوٹے. اچھا، رشتہ داروں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تو انسان ہے، برتن اگر آپ ساتھ رکھیں تو ان سے پھر آواز آتی ہے، آپس میں ٹکراتے ہیں. تو رشتہ داروں میں یہ مسائل ہمیشہ ہوتے ہیں. یعنی ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ رشتہ دار بہت پیسفلی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی نہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے، دو لوگ ہوتے ہیں جو مسئلہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، کم یا زیادہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ طے کر لیں کہ بھئی میرے رشتہ دار نے میرے ساتھ فلاں فلاں کام کیا، میں نے تو اس سے ملنا ہی نہیں، تو رشتہ داری ختم ہو جائے گی. ایک دوسرا رویہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ ان کو مال دو، ان پہ خرچ کرو، یہ بھی نہ دیکھو کہ امیر ہے یا غریب. تو مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص مجھے اور آپ کو گفٹس دے، پیسے دے، کنٹریبیوٹ کرے کسی بھی پہلو سے، اچھے برے میں ہماری مدد کرے، تو ہمارے دل میں اس کے لیے برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ برائی ہوگی بھی ختم ہو جائے گی. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے، رشتہ دار جڑے رہیں. اس لیے کہ زندگی کے مشکل ترین مرحلوں میں رشتہ داروں میں جتنے بھی اختلاف ہو، جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو اصل میں کون آتا ہے؟ رشتہ دار آتا ہے. یہ عصبیت ہے انسان کی، ہمیشہ سے یہی عصبیت رہی ہے. زمانہ قدیم میں قبائل ہوتے تھے، تو وہ قبائل کیا ہوتے تھے؟ رشتہ دار ہوتے تھے. آج بھی آپ دیکھیے مشکل گھڑی میں کون کھڑا ہوا ہوتا ہے؟ رشتہ دار. تو رشتہ داروں سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تعلق جڑا رہے، مضبوط رہے، بنا رہے. اس کے لیے پہلی بات یہ کہ ان کو اپنا مال دو، ان کو دو، پھر اس کے ساتھ یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو. یہ محروم طبقات ہیں، ان کو نہیں دیں گے تو پھر زمین میں فساد پیدا ہوگا، یہ پھر ہم سے انتقام لیں گے. چور، ڈاکو، کرمنلز یہی لوگ بن جاتے ہیں. پھر ایک نئی چیز ہے جس کا یہاں اضافہ کیا گیا ہے کہ مسافر کو اپنا مال دو. تو مسافر کو بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے غریب ہونے کی شرط نہیں لگائی، اس لیے کہ مسافر کا دل عام حالات میں، دیکھیے وہ اپنے وطن میں جتنا بھی مالدار ہو، جب سفر پہ نکالتا ہے تو اس کا دل ذرا تھوڑا ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہی ہوتا ہے. تو انسان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ خرچ کر سکے. وہ ہمیشہ انسیکیورٹی کی نفسیات میں مبتلا ہوتا ہے. اب تو خیر کریڈٹ کارڈ کا زمانہ آ گیا ہے، لوگ پیسے لے کے سفر نہ بھی کریں تو چلیے کریڈٹ کارڈ ہے، بہت امیر آدمی ہے وہ یوز کر لے گا، لیکن پھر بھی نفسیات تو نہیں بدلتی نا. آدمی انسیکیورٹی کی نفسیات میں رہتا ہے. اور میں کہتا ہوں ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو تو آپ کسی مہمان کی خاطرداری کر دیں، کسی مسافر کی توجہ کر دیں، اس کو اپنے یہاں رکھ لیں، تو دیکھیے یہ کتنا غیر معمولی تعلق پیدا کرتا ہے، اور اس کے دل میں کیسی محبت اور ہمدردی پیدا ہوئی. اچھا، نہ اس کے دل میں، جس نے کہا ہے اس کے دل میں کیا جگہ پیدا ہوگی؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ تو وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ سیلری فرشتے نہیں دیتے اور چیک اللہ تعالیٰ کاٹ کے نہیں دیتے. پیسوں کو تو ہم اپنا سمجھتے ہیں، کہ جب اس اپنے مال کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں پروردگار میں نے آپ کو مان لیا. ماننے کا اس سے بڑا ثبوت آپ کیا دے سکتے ہیں؟ اپنا مال خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جس وقت بھی آپ خرچ کریں گے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مان دیں. چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے اللہ کے دین کی مدد نصرت میں کریں، چاہے رشتہ داروں پر یا اس طرح کے طبقات پر کریں، آپ نے ثبوت دے دیا کہ آپ نے مان لیا. اور جس وقت نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ابھی کچھ شک ہے، کچھ سوالات ہیں میرے جو خود اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ واپس کریں نہ کریں. سارا ترین اس کا مطلب یہی ہوا نا، اللہ تعالیٰ وعدہ تو کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہ 700 گنا تک بڑھا کے دوں گا، یا دین کی نصرت میں جو دو گے اس کو تو میں اپنے اوپر قرض سمجھتا ہوں. تو آپ اور میں جب ہم انفاق نہیں کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ کو ایک بہت سادہ سا میسج دے رہے ہوتے، وی ڈونٹ ٹرسٹ یو، ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں، یا یہ کہ ہم آپ کو مانتے ہی نہیں. 2 2 4 کی طرح سمپل کیلکولیشن.
تو یہ سمجھیے کہ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور اس میں جو آخری چیز ہے، سوال کرنے والوں کو، سوال کرنے والا دیکھیے ضرورت مند ایک تو وہ ہوتا ہے جو اپنے حال سے نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک وہ شخص ہے جس نے مانگا نہیں ہے، آ کے سوال کر لیا، تو قرآن مجید نے اس کو بھی مستحق بنا دیا۔ اور اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہو جائے تو دے دیجیے، اور زیادہ تحقیق مت کیجیے۔ یہ نہ کریں کہ اس کے گھر میں کسی کو بھیجیں کہ دیکھو اس کے گھر کے اندر کیا کیا سامان رکھا ہوا ہے، پوری انویسٹیگیشن کرو کہ اس کو واقعی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ مجموعی طور پر مطمئن ہیں تو دے دیجیے، نہیں دے سکتے یا نہیں دینا چاہتے تو معذرت کریں، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ عزت نفس کو کسی کی مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ غلط مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خود پوچھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں اس پہ پھر بڑی وضاحت سے بتایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے نزدیک پھر کس انجام کو پہنچیں گے۔ اور آخری چیز ہے وفر رقاب، یہ رقبہ کی جمع ہے۔ دوسری جگہ واضح کر دیا کہ فک و رقبہ یعنی گردنیں چھڑانے میں، یہ ایک کنایا ہے غلامی کے حوالے سے۔ اس دور میں بہت بڑی لعنت تھی، آج یہ لعنت تو نہیں ہے، لیکن ابھی بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے جو کسی مصیبت میں پڑ گیا ہو، کوئی تاوان اس کے اوپر آ گیا ہو، اپنی رہائی کے لیے اسے پیسے چاہیے ہو، یا اس طرح کی اور کوئی چیز ہے جس میں آدمی بری طرح پھنس گیا ہو، تو یہ بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے، اگلی آیت کا اگلا حصہ ہے، اس پہ ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اب یہ دیکھیے لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا تھا، اور پھر قرابت داروں اور مسکینوں اور والدین سب کا ذکر کر کے کہا تھا ان کے ساتھ احسان کرو، پھر نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر۔ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ترجیحات واضح کر رہے ہیں۔ ایمان کے بعد اخلاق، ان کا ذکر پیچھے اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں اصلاً شریعت کے حکم ہیں، اصلاً شریعت کے حکم ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہیں اس لیے یہ اخلاقی مطالبات کی فہرست میں ہمیشہ آتے ہیں، لیکن اپنی اصل کیٹیگری کے اعتبار سے نماز بھی شریعت کا ایک قانون ہے، اس کا پورا ضابطہ ہے۔ شریعت انشاءاللہ پڑھیں گے تو میں پڑھاؤں گا، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ایک ضابطہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ترجیح بھی بتاتے ہیں، ایمان، اخلاق اور شریعت۔ اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، تو اس پہ میں اور بار بار آئیں گے یہ چیز، اس لیے اس وقت تو میں وقت کم ہے تو سر 10 میں سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگلی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا، کہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی عہد کر بیٹھتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی عہد کر بیٹھتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اہم ترین مطالبہ، اور جس طریقے سے ہمارے اساتذہ بیان کرتے ہیں، امام اصلاحی نے اپنی تفسیر میں جب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدل دیا، فعل کی جگہ صفت کے صیغے لے آئے ہیں۔ والموفون، یہ لوگ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ اقام الصلاۃ یا آتى الزکوٰۃ جو تھا یہ کیا تھا؟ یہ فعل کے صیغے تھے۔ صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کردار کا، میرے کردار کا ایک مستقل حصہ ہے، لازمی حصہ ہے، اسینشل حصہ ہے۔ تو ایک تو اس کو اس پہلو سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا ہے۔ دوسرے جو اس کی اہمیت ہے کہ اذا عہدوا، جب وہ عہد کر بیٹھتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتے، کمٹمنٹ نبھاتے ہیں۔ قرآن مجید نے تو ایک اور مقام ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کا، وہاں اس درجے میں جا کے کہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد کو پورا کرو، تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ کوئی کمٹمنٹ کی تھی تو اسے نبھایا یا نہیں نبھایا۔ تو یہ کمٹمنٹ نبھانا، وعدہ کر کے پورا کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یعنی ہم ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں، اور جب لے لی تو پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ اصول آپ سمجھ لیجیے، پیچھے ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بیان کر دیا میں پوچھوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حسن روایت ہے اس میں بیان کر دیا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کے اندر عہد نبھانے کی صلاحیت نہیں، جو یہ کام نہیں کرتا، نہ دین نہیں۔ تو یہ اس سے زیادہ سخت ترین تنبیہات کیا کی جائے۔ تو ان مقامات میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے عہد کی پابندی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ وعدہ آدمی کر لیتا ہے، بعض اوقات دباؤ میں ہوتا ہے، بعض اوقات جوش میں ہوتا ہے، بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، بعض اوقات چلیے روا ربی میں ایک بات کہہ دی، لیکن کہہ دی تو پھر نبھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ نفس کے تقاضوں کے خلاف ہوتی ہے پھر چیزوں کو، اس لیے کہ ہمیشہ آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ کیا کمٹمنٹ کریں گے لوگوں سے؟ میں تمہاری مدد کروں گا، میں فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤں گا، تمہیں عملی تعاون کی ضرورت ہے میں آ جاؤں گا،
ان میں سے ہر چیز اصل میں ہم سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں. تو سیکریفائس کرنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن آپ دیکھیے اس کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ لب و لہجہ بدل کے ہی بتایا ہے. یہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں جب کر بیٹھتے ہیں. پھر اگلی چیز اور جو آخری چیز ہے آج کی، وہ یہ کہ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. یعنی فی الباساء کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو معاشی تنگی کے مواقع پر بھی صبر کرتے ہیں. والضراء یعنی جسمانی طور پہ کوئی بیماری آئے، کوئی آدمی کو معذوری لاحق ہو جائے تو جسمانی ضرر کے لیے لفظ آتا ہے. اور حین الباس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ کی جدال کے موقع ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں، تین مواقع ہیں جہاں پر صبر کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے، بڑے حوصلے کا کام ہے. معاشی تنگی اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، لیکن اگر کوئی شخص اس کی زد میں آ جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، ضروریات پوری کرنی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا ضروریات پوری ہو رہی ہوں تو خواہشات کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں اپنے آپ کو روکنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اچھا اس سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ کوئی بیماری آ جائے. بیماری کو جھیلنا تو ایک ایسا کام ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کا پتا پانی ہو جائے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور اسی طرح جنگ ہو جائے، حالت جنگ ہوں تو پھر جان مال آبرو سب اس کی زد میں آتی ہیں. امن و امان کی جو فضا ہو جائے، یہ سمجھیے کہ اس کا اطلاق ہم بھی ایک نوعیت کی حالت جنگ میں، جس طرح کی ہماری یہاں صورتحال ہے، موبائل چھن جاتے ہیں، لوگ گھروں سے محفوظ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، بم دھماکے ہو جاتے ہیں، اس طرح کے حادثات بھی ہو جائیں. اس میں بھی اگر انسان صبر سے کام لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر بیان کرتے ہیں. اور یہاں پہ تو جو آپ دیکھیے کہ وہی الفاظ ہیں بس صابر، یہ ایک دفعہ پھر صفت کا صیغہ ہے، اور اس میں بھی یہ اہتمام کر لیا گیا. ابھی گرامٹیکل بحث ہے، چلیے اس کو جانے دیجیے، ورنہ اس میں گرامر کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے موفون جو ہے اس سے بدل کے صابرین لے کے آ گئے. تو یہ خاص طور پہ گویا کہ صبر کرنے والے یہ ہوتے ہیں یہ لوگ. اور پھر جو لوگ یہ ہوتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کنفرمیشن دے رہے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں کھرے نکلے، جو اپنی وفاداری میں کھرے نکلے، جنہوں نے اس کو سچ ثابت کر دکھایا. اولئک هم المتقون، یہی حقیقی معنوں میں متقی لوگ. ہمارے یہاں متقی آدمی کون ہوتا ہے؟ خاص طرح کا حلیہ ہوتا ہے. یعنی ایک طرف آپ کمپیریزن کر لیے کہ ایسا شخص ہے جس کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود ہیں اور اس کا وہ خاص حلیہ نہ ہو جو ہمارے یہاں نیکوکاروں کا معیار ہے. اور دوسری طرف ایک شخص کے اندر اس میں سے شاید کوئی خصوصیت بھی نہیں ہو اور میری طرح اس کی داڑھی بھی ہو اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں. تو آپ دیکھیے کہ کیا ہم کس کو متقی کہیں گے؟ بولیں گے یہ آدمی متقی. قرآن مجید کہہ رہا ہے اولئک هم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں. تو قیامت کے دن میری بات چلے گی، آپ کی بات چلے گی، یا اللہ تعالیٰ کی بات چلے گی؟ اللہ تعالیٰ کی بات چلے گی. فیصلہ سنا دیا میں نے. متقی بھی ہیں، متقی کا ایک دوسرا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں، باعتبار نتیجہ ہوتا ہے جہنم کی آگ سے بھی یہی لوگ بچائے جائیں گے. قرآن مجید اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں. اب میری اور آپ کی مرضی ہے، جو دل چاہے کرتے رہیں. فیصلہ اس پہ ہوگا، فیصلہ ان چیزوں پہ ہوگا. اور یہی وہ چیزیں میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں جن کے معاملے میں اس وقت معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ 23 مقامات ہیں، آپ پڑھتے چلے جائیں میرے ساتھ، آپ اپنی زندگی کا اسے حصہ بنا لیں، آپ دیکھیں گے زمین آسمان سب بدل گئے. اور جس وقت معاشرے میں ایسے صاحب کردار لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ پورا معاشرہ بدل جاتا ہے. اور اس کی سب سے روشن مثال صحابہ کرام کی ہے. قرآن مجید نے انہی سے وعدہ کیا تھا کہ تم یہ کرو گے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض. یہ وعدہ کیا تھا اتنا بڑا کہ آخرت کی نجات تو ملے گی ملے گی. وہ تو جگہ جگہ گارنٹی کر رہے ہیں. یہ کہا تھا دنیا میں بھی زمین پر غلبہ دے دوں گا، اقتدار دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ تو اس حد پہ آنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایسے صاحبان کردار کو، میرے جیسے لوگوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.